बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ मेहरुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पार्लियामेंट इस वक्त गैर मामूली तौर पर फ़ाल है। कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी का अहम इन कैमरा इजलास हुआ है। इस इजलास में अस्करी हुकाम ने ब्रीफिंग दी है। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के निफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद दी है। आर्मी चीफ का कहना था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम हैं, आवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट आपको बताएं कि मुख्तलिफ कवानीन जो हैं, मुख्तलिफ जो बिल जो हैं वो भी मंजूर करने हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अहमियत है इन इजलासों की और कौमी सलामती कमेटी का जो ये इजलास है, ये जो ब्रीफिंग है, ये ब्रीफिंग क्या पैगाम दे रही है। इस पर पैनलिस्ट की राय जानेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अदील बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस इजलास में क्या कुछ हुआ, अस्करी हुकाम की जानिब से क्या ब्रीफिंग दी गई, इसकी तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा जावेद हुसैन जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हुसैन साहब, आज के इजलास के हवाले से ये जो अहम इजलास हुआ इन कैमरा, क्या अस्करी हुकाम ने ब्रीफिंग दी, क्या मामला ज़ेर गौर आए, ज़रा तफसीलन बताइएगा। जी देखिए, आज का जो कौमी सलामती से मुतालिक एक अहम इजलास था जिसमें कौमी असम्बली की अरकान ने शिरकत की, बाकी वज़रा इसमें शरीक थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत ने इसमें शिरकत की। और इसमें जो अस्करी क़यादत ने जो है वो ब्रीफिंग दी जिसमें नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आए और दूसरी जानिब जो मुल्क में अब तक होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात और उससे निपटने के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और आइंदा की जो हिकमत अमली है उस हवाले से भी बताया गया। और कौमी सलामती कमेटी के जो सलामती के एनी कैमरा जो इजलास था इसमें आर्मी चीफ की ब्रीफिंग के दौरान सवालात भी किए गए अरकान की जानिब से, जिस पर अस्करी हुकाम की जानिब से जवाबात भी दिए गए, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से बताया गया कि दहशत गर्दों के खिलाफ ये कैंपेन है जो रियासत पाकिस्तान की पहले से मंजूर शुदा और जारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हिकमत अमली बेटर डायलॉग और डेवलपमेंट पर मबनी है और इस कैंपेन में सिक्योरिटी इदारों के अलावा कानूनी, माशी, माशरती और खारजा जैसे हुकूमत के तमाम जरूरी अज्जा शामिल होंगे। और ये भी बताया गया कि ये नया ऑपरेशन नहीं है और पहले से जो जारी ऑपरेशन है वो जारी है और मजीद उन्हें ही जारी रखा जाएगा। और इस पर उन्होंने कहा कि अवाम के गैर मुतज़लज़ल एतमाद की अक्कासी करता है ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं और जिसमें रियासत के तमाम अनासिर शामिल हैं। आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है और इस कामयाबी के पीछे एक कसीर तादाद शोहदा और गाजियान की है जिन्होंने अपने खून से इस वतन की आबियारी की और इनमें 80,000 से जायद जो है वो कुर्बानियां पेश की गई, जिनमें 20,000 से जायद गाजियान और 10,000 से जायद शोहदा का खून शामिल है। और दहशत गर्दों को रियासत की रीढ़ को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया और कलअदम TTP से बातचीत गलती थी, ये आर्मी चीफ ने इस हवाले से ब्रीफिंग में कहा। और ये भी बताया गया कि मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैदी और इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से हमारी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जो गुफ्तगू हुई है खुसूसी तौर पर उन्होंने बताया कि आज के इजलास में एक कदरे जो पहले 3 बार जो इजलास हो चुके हैं अब तक जिसमें अस्करी क़यादत ब्रीफिंग दे चुकी है उन तमाम इजलासों से आज का इजलास इसलिए मुख्तलिफ था कि आज के इजलास में बहुत मस्बत जो है वो पेशरफ्त सामने आई है। और उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने भी ये बताया कि दहशत गर्दी के खिलाफ कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा बल्कि नए ऑपरेशन से मुतालिक जो क्या कराइयाँ की जा रही हैं उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और जारी रहेंगे। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक भी बात हुई और खैबर पख्तूनख्वा में जो फंड्स दिए गए 417 अरब रुपए के उस हवाले से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक फ्रंट लाइन सूबा है दहशत गर्दी के हवाले से, उसमें उन्होंने बताया कि कोई खातिर इक़दाम नहीं हुए हैं, जिस पर जो वज़ीर आज़म ने भी ये सवाल उठाया था कि ये जो फंड्स थे वो कहाँ इस्तेमाल हुए और इनका इस्तेमाल और इनका के इस्तेमाल से जो निज़ाम वज़े होना था वो क्यों नहीं हो सका, इन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। तो इस हवाले से भी अमूर ज़ेर गौर है। और ख्वाजा आसिफ ने ही हमें ये बताया कि जो माशी सूरत हाल है उस पर भी बातचीत हुई और ये बताया गया कि जो ग्रैंड मुज़ाकरात है उनका ये कहना था कि ग्रैंड मुज़ाकरात पर पेश गोई अभी नहीं की जा सकती, लेकिन सियासतदानों में आपस में मुज़ाकरात चलते रहते हैं। लेकिन जो इदारा जाती जो एक जंग शुरू हो गई है
اس کو جاوید صاحب یہ بتائیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جاوید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اس اجلاس میں کون کون سی باتیں ہوئیں. عسکری حکام نے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی اور بتایا کہ یہ جو قیاس آرائیاں چل رہی ہیں نئے آپریشن میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ جو عوام کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جو آپریشنز جاری تھے، جو ہو رہے ہیں، وہ اسی کا ہی تسلسل ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. جیسا کہ جاوید حسین صاحب نے بھی بتایا کہ امن و امان کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال پر بھی بات ہوئی، مذاکرات کا بھی کچھ ذکر ہوا، سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہوگی. آپ کے ذرائع سے آپ تک کون کون سی خبریں پہنچیں کہ اس اجلاس میں اور کیا کچھ ڈسکس ہوا؟ دیکھیں، سب سے دلچسپ بات تو ایڈ کر لیں اس اجلاس مہربانی کر کے. جی سعد رسول صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. کے اختتام میں صرف ایک سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جاوید حسین صاحب عدیل کا ایک شکریہ ذہنی ادا سوال کر دیا. پلیز ایڈ کر لیجئے، کیونکہ جو بھی جاوید صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بظاہراً کوئی رپورٹ اس طرح کی وہ بتا رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بات ہوئی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو کچھ مذاکرات تھے اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ غلطی تھی. اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایک فارن آفس کا بھی وفد گیا تھا افغانستان. جب آپ اس کا سوال کا جواب دیجیے، ذرا بتائیے کہ اس ایشو پہ کیا ہو رہا ہے. کیا پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی اس پہ اب مختلف ہے؟ کیا ہم کوئی انگیجمنٹ نہیں کر رہے، ایک ملٹری انگیجمنٹ صرف ہوگی؟ ذرا وضاحت کر دیجیے گا اگر آپ کو پتا ہو. جی، پہلے تو رباب کا جو کوشچن تھا، جب یہ اجلاس ختم ہو رہا تھا جی، اور آرمی چیف نے بڑے اہم ریمارکس دیے کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. تو یہ اس وقت کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس وقت جو پولرائزیشن ہے، اس وقت جو عدم استحکام ہے، اس کے حوالے سے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سٹیٹمنٹ کے بعد بہت سی ڈیولپمنٹ بھی دیکھنے کو ملیں. جی. دوسرا پھر یہ جو آج کا اجلاس تھا، یہ بلایا کیوں گیا؟ آج کا یہ خصوصی اجلاس تھا. ایک تو جو قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے، اس کے 30-32 کے قریب اراکین ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا. یہ اجلاس اس لیے بلایا گیا جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں ایک جب اعلامیہ آیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جامع آپریشن جو ہے وہ کرنے پر جو اتفاق ہوا ہے، تو اس کو کچھ لوگوں نے مس پرسیو کیا. کچھ لوگوں نے اس پہ پروپیگنڈا شروع کر دیا اور یہ تاثر دیا کہ شاید جو ٹرائبل ایریاز کے لوگ ہیں وہ دوبارہ ڈسپلیس ہوں گے، ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑیں گے، دوبارہ سے وہاں پر کوئی بڑے پیمانے پر رد الفساد یا ضرب عضب کی طرح کی اس طرز پہ کوئی بڑا کوئی آپریشن ہے وہ شروع کیا جائے گا. تو آج جو عوام کے منتخب نمائندے تھے، ان کو یہ بتانا تھا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، بلکہ جو آلریڈی جو کائنیٹک آپریشنز چل رہے ہیں انہی کا جو تسلسل ہے ان کو کچھ تیز کیا جائے گا، کچھ مؤثر بنایا جائے گا. کیونکہ دیکھیں، جب مالاکنڈ اور سوات میں آپریشن ہوئے تھے تو بنیادی طور پہ جو 4 مراحل ہوتے ہیں، جس میں کلیئر، ہولڈ، بلڈ، ٹرانسفر، یہ جب تک چاروں مکمل نہیں ہو جاتے اس وقت تک کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوتا. مالاکنڈ اور سوات میں یہ چاروں آپریشن مکمل ہوئے، لیکن یہاں پر جو کلیئر اور ہولڈ تو ہو گیا، بلڈ اینڈ ٹرانسفر اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو فنڈز دیے گئے تھے خیبر پختونخوا کو وہ شاید اس وقت ٹھیک سے لگے نہیں. وہ فنڈز جو ہیں بلڈ اینڈ ٹرانسفر اس مرحلے میں یہ ٹھیک طرح سے یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی یا توجہ نہیں دی جا سکی، اس میں بہت سے فیکٹرز تھے. تو آج یہ بتایا گیا کہ یہ جو آپریشن ہے کوئی نیا آپریشن نہیں ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ لوگوں کو ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا. اور ایسی صورت میں جو ریاست کے جو دیگر عنصر ہیں ان پر مشتمل ایک جو مربوط آپریشن ہے، اس میں یہ صرف اس میں کوئی فوج شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں جو پولیٹیشین ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا، سفارتی حلقے ہیں ان کو اس میں آن بورڈ لیا جائے گا. اس میں کمیٹی فیصلے کرے گی. تو ایسے میں یہ جو آپریشن ہے اس کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ جب بلڈ اینڈ ٹرانسفر ہونا ہے تو یہ نہ ہو کہ انسرجنسی دوبارہ سے سر اٹھائے، ایسے میں پھر بلڈ اینڈ ٹرانسفر ہو نہیں سکتا. تو یہ چاروں مراحل مکمل کرنے کے لیے یہ جو آپریشن ہے، یہ پہلے سے جاری جو آپریشن ہے ان میں مزید بہتری لائی جائے گی. اور جو سعد رسول صاحب کا سوال ہے، دیکھیں اس میں آرمی چیف صاحب نے
بھی یہ واضح کر دیا، اور اس حوالے سے ریاست کا بڑا واضح پیغام ہے، جو ریاست کی جو پالیسی ہے، جو ریاست کوئی رٹ ہے اس کو جو تسلیم کرے گا اس کے ساتھ چلا جا سکے گا، ادروائز جو نہیں کرے گا تو پھر یہ جو اس کا جو آلٹرنیٹ ہے، جو متبادل ہے، اس کی حکمت عملی یہ بن چکی ہے، اور اب کمیٹی بن گئی ہے، وہ اہم فیصلے کرے گی۔ ٹھیک ہے، کمیٹی بن گئی آپ کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اہم فیصلے کریں گے۔ اس وقت ہمارے نمائندہ وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قومی اسمبلی کا بھی اجلاس جاری ہے، اہم بل قومی اسمبلی سے بھی منظور کیے جا رہے ہیں، پھر عدالتی فیصلے کے خلاف جو قراردادوں کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ وقار سید صاحب، آپ بتائیے گا قومی اسمبلی میں اس وقت کون کون سے بل پاس کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا یہ آج اس حوالے سے اہم تھا کہ دو جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی تھی۔ ایک تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر جو ایک حکم نامہ عبوری جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو دوسری ڈیولپمنٹ تھی آج کی کہ الیکشن کمیشن کو جو 21 ارب روپے جاری کیے جانے تھے، کیونکہ حکومت ایک بل لے کے آئی تھی جو خود ہی وہ لے کے آئے اور خود ہی وہ مسترد ہوا وہاں سے اسمبلی سے، جس کے بعد انہوں نے انکار کیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو اب یہ پیسے نہیں دے سکتے۔ تو آج جو اسمبلی کا اجلاس تھا وہ اس حوالے سے اہم تھا کہ ایک تو آئین کے آرٹیکل 184(3) یعنی جس کے تحت سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ از خود نوٹس جو ہے وہ لے سکتی ہے، اس میں جو حق دیا گیا ہے، یعنی کوئی اپیل کا حق جو دیا گیا ہے، وہ 60 روز میں کوئی بھی جو اس کا درخواست گزار ہوگا وہ 60 روز میں جو ہے وہ اس میں اپنے اپیل میں جا سکتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دو جو اہم قراردادیں جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں، ایک جو قرارداد ہے وہ اس حوالے سے پیش کی گئی ہے کہ جو یعنی جو گولڈن جوبلی کی تقریبات ہے اس کو موضوع بنا کر جو ہے وہ جو قرارداد ہے وہ منظور کی گئی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یعنی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا، اس کو جو ہے یہ ایوان جو مسترد کرتا ہے، اور آئین کی کھلم کھلا جو ہے خلاف ورزی ہے، جو خود آئین کے اندر ایک ناپسندیدہ جو ہے اس کو فیل قرار دیا گیا ہے، جبکہ جو قرارداد کا متن ہے اس میں کہا گیا کہ آئین کے میں ریاست کے اختیارات 3 اداروں یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ میں تقسیم ہے، اور کوئی دوسرا ادارے کے امور میں ایک دوسرے کے یہ جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے جب یہ قراردادیں پیش کی جا رہی تھی تو اپوزیشن کے جو یعنی پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہے محسن لغاری، وہ کھڑے ہوئے اور ان کی جانب سے اس بل پر اعتراض کیا گیا کہ آپ یہ جو بل پیش کر رہے ہو، آپ اس کو جو ضابطہ ہے اس کے مطابق اس کو کمیٹی میں بھیجیں، اور کمیٹی میں یہ بل جو ہے وہ زیر ڈسکشن آنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو پاس کرا لیں۔ لیکن جو وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے کہا کہ یہ اس اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو جو ہے وہ کمیٹی میں بھی بھیج سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس کو براہ راست بھی جو ہے وہ منظور کرا سکتے ہیں، جس کے بعد شک وار جو ہے وہ اس کی باقاعدہ طور پر منظوری لے لی گئی ہے، اور یہ بل جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر منظور ہو چکا ہے۔ شیزہ فاطمہ جو وزیر اعظم کی معاون خصوصی بھی ہے، رکن اسمبلی ہے، ان کی جانب سے یہ بل جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو قرارداد ہے وہ بھی پاس کی گئی، وہ تھوڑی سی منفرد ہے، اور وہ بھی ایک قسم کا اگر آپ کہہ لیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف بھی ہے۔ اس میں یہ کہ جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، ان کے دور میں ایک ڈیم فنڈ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا، اس سے متعلق یہ قرارداد تھی، اور کہا گیا کہ ایک اخباری خبر ہے جس کے مطابق یہ پیسے جو ہے وہ اب تقریباً 16.98 ارب روپے جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا جو قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو پیسے ہیں یہ سپریم کورٹ سے لے کر ڈیم فنڈ کے پیسے جو ہے وہ تباہ کن جو یعنی قومی خزانے میں جمع کرائے جائے، تاکہ قومی خزانے میں یہ پیسے جو ہے وہ سیلاب متاثرین پر خرچ کیے جائے، اور ان کے جو حالات ظاہر ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ بہت شکریہ، ہمارے نمائندہ وقار سید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کون کون سی اہم قانون سازی ہوئی اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ حسن، آپ کی جانب آئیں گے، پاکستان کی وحدت اور بقا کی ضمانت آئین پاکستان، سیاسی اور عسکری قیادت اس پر متفق ہے۔ آئین کی روشنی میں انتخابات کا بھی ایک تقاضا ہے کہ آئینی مدت میں انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، تو آپ کو یہ تقاضا پورا ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ آئے جائیں وہ کہ جو آج اجلاس ہوا تھا جس میں آرمی چیف کے جو بیان ہے کہ آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کا فیصلہ ہے، یہ کا مظہر ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ان کا جملہ ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جو انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان پر عمل درآمد کرنا ہے، یعنی اس کو اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ وہ بھی آئین پاکستان کی ہی بات کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو بھی آپ نے فیصلے، جو بھی عوام کی رائے، اور یہ 3 چیزوں میں انہوں نے اسپیسیفک زور دیا، اور تیسرا دہشت گردی کا خاتمہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے
آرمی چیف نے جس طرح پچھلی جو اسٹریٹجی چلتی گئی ہے ڈائلاگ کی، اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا اور ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی، جس ہمیں ایف اے ٹی ایف میں ہم نے دہشت گردی کے خاتمے میں ہم نے ایک مثبت پیش رفت دیکھی، ضرب عزم میں دیکھی، رد الفساد میں دیکھی، وہ ہمیں آج اس سے کہیں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جس طرح ہماری پاک افواج جو ہے وہ پرعزم دکھائی دیتی ہے، اور ان کے تمام جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی پروفیشنل اور محب وطن کے طور پہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اور دوسری طرف ہماری پارلیمنٹ کا آپ اندازہ کریں تو ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف ہماری افواج ملک بچانے کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں، جو ہے جانیں قربان کر رہی ہیں ملک کے لیے، اور دوسری طرف ہماری پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ کہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے، یعنی دیگر چیزوں سے، آئین سے بالا تر، آئین کی سے جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنے معاملات کو بہتر بنانے پر فوکس دیتے ہیں، تو اس میں کہاں دکھائی دیتا ہے؟ بلکہ جو حکمران وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر حکمران جو اس اجلاس میں موجود تھے، ان کو بھی ان جملوں سے سیکھنا چاہیے، ان کو بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے، ہمیں تقسیم در تقسیم کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ جمہوری رویے پر کو اپنانا چاہیے، بجائے کہ ہم یہ کریں کہ ہم جو ہے ایک دراریں پیدا کرتے چلے جائیں۔ آپ نے پہلے جو ہے وہ عدلیہ میں دراریں پیدا کرنی شروع کی، اس سے پہلے عوام کے اندر آپ نے تقسیم در تقسیم کر دینا شروع کر دیا، ہم فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم فلاں کو گرفتار کر لیں گے۔ لیکن آج جو ان کے آرمی چیف کے جو بیان سامنے آیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تقسیم در تقسیم نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ تمام عوام، تمام پارلیمنٹ، تمام جو ہے ہمارے حکمران وہ مثبت انداز سے آگے چلیں۔ اگر وہ اتنی خدمات دے رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں خدمات جو ہے وہ ان کو سراہتے ہوئے اسی پر لائن کو لے کر آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو میرے خیال میں اس چیز پر زیادہ ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے حکومت کو، اور یہ لائن کو اپناتے ہوئے ایک مضبوط اور منظم طریقے سے جو ہے ملک کی بھلائی کے لیے اور ملک کی خاطر ہمیں آگے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے عسکری حکام ملک کی بھلائی کے لیے، عوام کی بھلا کے لیے کام کر رہے ہیں، سیاستدانوں کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ سعد رسول صاحب، آپ کی جانب آئیں گے۔ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، پہلا یہ کہ قومی سلامتی کمیٹی کی بریفنگ کیا پیغام دے رہی ہے، دوسرا قومی اسمبلی میں جو مختلف بل پاس ہوئے، پھر عدالتی فیصلے کے خلاف قراردادوں کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ جی، میں ان دونوں چیزوں پہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں کہ نیشنل جو ہماری قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی ہے اس کا بھی، اور جو آپ دیکھیں گے جو عسکری قیادت کی ان ہاؤس بریفنگ ہے، ان دونوں چیزوں کا بھی، دونوں بیانات کے اندر، دونوں رپورٹس کے اندر آپ کو سیاست پہ تقریباً کوئی بات نظر نہیں آئے گی، آپ کو ریاستی سیکیورٹی امورز پہ بات نظر آئے گی۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جو ملٹری بریفنگز ہو رہی ہیں یا جو انوالومنٹ ہے اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر، وہ سیکیورٹی کی حد تک ہے، جو ماضی کے اندر ہم نے دیکھا اس سے بہت زیادہ تھی۔ مجھے امید یہ ہے، صرف ایک نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے مجھے امید یہ ہے کہ جیسے جیسے کارروائیاں تھوڑی زیادہ ہوں گی، تو یہ ابھی چند دن پہلے ہم نے پی ٹی وی پہ دیکھا، نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے کہ یہ فرقہ واریت والی جو تحریکیں ہیں ان کو بین کیا جائے گا، وہ آؤٹ فٹس بین کر دی گئیں، اس کے اندر بہت سی، ان میں سے ایک کے لیڈر بھی چند دن پہلے پی ٹی وی پہ بیٹھ کے مولانا لدھیانوی صاحب تقریر کر رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی کرب کیا جائے گا۔ میں لا منسٹر صاحب کی اور پارلیمنٹ کی بات کے اوپر تھوڑی سی آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لا منسٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا اپنے بیان میں، اپنی سپیچ میں پارلیمنٹ پہ، کہ پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ عوام کی بہتری، میں ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کہ عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کرے۔ تو لا منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ سر، آپ سے یہ اختیار تو کوئی نہیں لے رہا، لیکن آئین میں یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس کدھر ہے کہ وہ عوام کی بہتری نہیں، صرف اپنی بہتری کے لیے قانون سازی کرے؟ آپ نے عوام کی بہتری کے لیے کون سی قانون سازی کی ہے؟ یہ پارلیمنٹ کا بل آپ عوام کی بہتری کے لیے لے کے آ رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے الیکشنز رد کرنے کا پورا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ عوام کی رائے نہ لی جائے، تاکہ عوام کے پاس نہ جانا پڑے، یہ عوام کی بہتری کے لیے لیجسلیشن کر رہے ہیں؟
یہ جو پیسے مسترد کیے تاکہ عوام کے پاس ان کی رائے سے رجوع نہ کیا جائے، یہ عوام کی بہتری کے لیے آپ نے لیجسلیشن کی. آپ نے درست فرمایا کہ آپ کے پاس یہ حق ہے پارلیمان کے پاس، لیکن کچھ اپنے بھی گریبان میں دیکھیے. جو لیجسلیشن جس طرح کی چیزیں آپ پارلیمان کے تھرو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ آپ وہ ڈیم فنڈ کے پیسے بھی آپ لے لیں. اچھا کیوں ڈال دیں نیشنل ایکسچیکر کے اندر ڈیم فنڈ کے پیسے؟ سیلاب زدگان کو دینے کے لیے. یہ ان کی ایکسکیوز ہے. ایفیکٹولی اس میں ہوگا کیا کہ وہ پیسے جو اس وقت محفوظ ہیں سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں، وہ نکال کے نیشنل ایکسچیکر میں دے دیے جائیں تاکہ نیشنل ایکسچیکر سے شرجیل میمن کو سندھ میں بھجوا دیے جائیں جو سیلاب زدگان کا انچارج ہے. میں ذرا اس پہ پاکستان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے عوام کے حق میں یہ قرارداد ہے کہ ہم وہ پیسے جو کسی وجہ سے لوگوں نے ڈیم فنڈ کے لیے دیے ان کو ہم شرجیل میمن صاحب کو دے دیں؟ ذرا اس پہ پول کروا لیتے ہیں کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے دے دینے چاہیے. اور یہ عوام کے حق میں قرارداد منظور کی پارلیمان نے. دیکھیے گزارش بڑی سمپل سی ہے. مجھے تھوڑا افسوس ہوتا ہے بطور وکیل یہ والی بات کرتے ہوئے. لا منسٹر صاحب کی، اٹارنی جنرل صاحب کی، ان کے دیگر گرد و نواح کے وکیلوں کی ایک تاریخ میں ہسٹری رہی ہے کہ یہ بار بار کہتے تھے کہ باقی لوگ آمریت کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہیں، ریاست کے ساتھ ہیں، ہم تو جمہور کے ساتھ ہیں، ہم تو جمہوریت کے ساتھ ہیں. آسما جہانگیر صاحبہ کے ساتھ یہ قدم سے قدم ملا کے چلے، نواز شریف صاحب کے ساتھ چلے، ہم تو جمہور کے ساتھ ہیں، ہم تو آئین کے ساتھ ہیں. وہی لوگ جو دوسروں کو تانا دیتے تھے کہ آپ پتہ نہیں کس کی وکالت کر رہے ہیں کیونکہ وہ جمہور کے ساتھ تھے اور باقی لوگ نہیں تھے، آج وہ جمہور کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ کبھی سپریم کورٹ پہ شب خون مارتے ہیں، کبھی الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آئین کے 90 دن وائلیٹ کرنے کی کوئی منطق نکالتے ہیں، کبھی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس ڈھونڈنے کی کوئی منطق نکالتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ پھر آمریت کے وکیل بن جاتے. جمہور کے سائے میں یا اس کی ڈھال میں اس طرح کے کام تو آمریت نے بھی نہیں کیے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم بریک کے جانے بڑھیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو کیا سپریم کورٹ کے کہنے عدالتی حکم پر اب براہ راست جو ہے وہ پیسے چلے جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس، کیونکہ الیکشن تو کرانے ہیں، ہر صورت میں کرانے ہیں. عدالت کا یہ واضح حکم آ گیا ہے اور اس سے مزید کون کون سی راہ فرار حکومت اختیار کر سکتی ہے. ایک بریک آ رہی ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں ایک ماہ بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں. سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، الیکشن کرانے پڑیں گے. اور پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ رکھا تھا وفاقی حکومت کو کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے ہیں. حکومت نے وہ فنڈز فراہم نہیں کیے اور وفاقی حکومت کے انکار کے بعد اب سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو 21 ارب کے فنڈز جاری کرے. سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک بھی فنڈز دینے سے انکار کر سکتا ہے؟ قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا حکومت کو لوپ میں لیے بغیر ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک جو ہے الیکشن کمیشن کو یہ فنڈز دے سکتا ہے؟ پھر حکومتی فیصلے الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داریوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. الیکشن کمیشن حکومت کے اگینسٹ کوئی فیصلہ لے سکتی ہے، کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے؟ اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. عدیل بڑائی صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے. اسٹیٹ بینک کو کہہ دیا عدالت نے کہ آپ الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کر دیں انتخابات کے لیے. اس میں بھی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی رکاوٹ آئے گی کہ اسٹیٹ بینک حکومت سے اجازت لے گا اور پھر جو ہے وہ فنڈز فراہم کیے جائیں گے الیکشن کمیشن کو؟ دیکھیں، اب سرکاری ملازمین کے کیریئر کا معاملہ ہے. یہ یا تو اپنا کیریئر داؤ پہ لگائیں گے اپنے سیاسی باسز کو خوش کرنے کے لیے، یا انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج انہوں نے جا کے رپورٹ پیش کر دی. اٹارنی جنرل نے جا کر ضرور جو ان کے سیاسی باسز ہیں ان کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی اور بتایا کہ سپریم کورٹ آف جو قومی اسمبلی نے جو بل مسترد کر دیا ہے، لیکن یہ جو افسران تھے انہوں نے جا کر فیکٹس پر مبنی بات کی. وہ ڈیٹا شیئر کیا کہ 1.40 ارب روپیہ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اکاؤنٹس میں، اور اسی کی بنیاد پہ جو ان کی جو انفارمیشن تھی، جو ڈیٹا انہوں نے سامنے رکھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیر تک کا ٹائم دیا ہے. پیر تک یہ رقم
या इससे कबल ये जारी करनी होगी। मंगल के दिन ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, यहाँ मैं एक अहम बात करता चलूँ कि जो जस्टिस उमरता बंदियाल हैं, उन्होंने इस सारे मामले में एक बड़ा जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, इसमें उन्होंने जिस विजन, जो दानिशमंदी जो उन्होंने दिखाई कि उन्होंने इसको सियासी बनाने के बजाय, उस सियासी गंद में पड़ने के बजाय इसके कि वो जो कुछ लोग जो सियासी शहीद होना चाहते हैं उनको इन्वॉल्व करने के बजाय जो इंतजामी सरबराहान हैं उनको इसमें बुलाया, उनसे जो असल रेलेवेंट लोग हैं, और उनको फंड जारी करने का कह दिया। अब जब फंड जारी हो जाएंगे तो उसके बाद अगला मरहला यकीनन जो सिक्योरिटी की जो प्रोविजन है वो अपनी जगह होगा, लेकिन फंड जारी होना एक बहुत बड़ा मरहला है जो अबूर हो जाएगा, जो इन्हें जारी करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में अब मार्जिन बहुत कम है कि अदालती फैसले को इस तरह से वायलेट किया जाए, क्योंकि अब स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतलका शख्स, मुतलका इदारे को मुतलका रकम जारी करने के लिए वो डेडलाइन दे दिया, और उसके बाद रिपोर्ट है। इससे पहले जो था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर था, उसके बाद ये मामला ले गए पार्लियामान में। अब पार्लियामान में ये करारदादें मंजूर करते रहे, कुछ भी नहीं होगा। इन जो अफसरान हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं, अब इलेक्शन होना, देखें इलेक्शन होने के राह में, इलेक्शन होने की राह में अभी बड़े मरहले हैं, लेकिन रकम रिलीज जो है वो होती दिखाई दे रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये रकम रिलीज हो जाएगी। ठीक है, रकम रिलीज होती भी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इलेक्शन होने की राह में अभी आपको बहुत सी रुकावटें नजर आ रही हैं। हसन, आपके जानिब आएंगे, इलेक्शन कमीशन हुकूमत के खिलाफ क्या कानूनी चाराजोई कर सकते हैं आपकी नज़र में? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार है, इलेक्शन कराने के लिए तैयारियां हो भी रही हैं, फंड्स चाहिए जो हुकूमत ने जारी करने, हुकूमत ने इनकार कर दिया। देखिए, मुझे तो उनकी जो गुज़श्ता चंद रोज़ कबल की जो प्रेस रिलीज़ है, अगर आप उसका बगौर जायज़ा ले, जिसमें वो ये कहते हैं कि वो इख्तियारात जो हमसे ले लिए गए थे, यानी कई बरस कबल, वो हमें वापस दिलवा दिए जाएं। यानी वो ये चाहते हैं, वो तो इख्तियारात और मांग रहे हैं, वो तो वही लाइन उनके बयानात और उनकी स्टेटमेंट का जायज़ा लिया जाए तो ऐसे लगता है कि एक ही घर से दो बयानात जारी होते हैं। एक ही भाई वो कहता है कि हम इंतखाबात नहीं कराएंगे, -1 होगा, और दूसरी ही प्रेस रिलीज का जायज़ा लिया जाए तो वो भी उसी को किसी ना किसी तरीके से पैराए में देखा जाए तो वो भी उसी को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो वो आपको याद है जनूबी पंजाब में वहाँ पे कच्चे के डाकू हैं जो हुकूमती रिट ही तस्लीम नहीं करते, और सादर रसूल साहब मेरे रहनुमाई फरमाएं कि जो आइन को तस्लीम ना करे तो हम उसे ये कह सकते हैं कि वो आइन पर डाका मार रहे हैं। तो इसका मतलब कि बड़े के जो डाकू हैं वो अदालती अहकामात को और आइन को की रिट को मारने को तैयार नहीं है। ये तो आज बेवकूफ़ बनाने गए थे अवाम को, तो इन्होंने बेवकूफ़ बना लिया 4, 5, 6 उससे पहले भी, और फिर अब भी इनका जब दौर चल रहा है कुछ साल के दौरान। ये तो आज अदालत को भी बेवकूफ़ बनाने गए थे, जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने आपके अहकामात पर अमल दरामद कर लिया। आगे हम पार्लियामेंट में गए और पार्लियामेंट ने कहा कि जनाब हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके शाही अखराजात के लिए अगर देखे जाए तो वहाँ पे दूध की नहरें बहती हैं, शहद की नहरें बहती हैं, जिनमें से हो के वो पार्लियामेंट में आते हैं। तो उन्होंने तो वहाँ जाके जो बयान दिया, लेकिन अदालत ने फिर बताया कि आपके पास पैसे है या नहीं। उन्होंने भगो के जो मारी है और बताया है कि आप पैसे लेकर आएँ, और स्टेट बैंक को उन्होंने जो डायरेक्शन दी, अब वो पैसे नहीं देंगे तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहरेंगे, फिर वो जिसको मना करेंगे वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहरेंगे। पूरे सिनेरियो में जितनी भी जजमेंट आ रही है चीफ साहब की, अगर उसका बगौर जायजा लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो अपनी हदूद व क़याम के अंदर रहते हुए फैसले कर रहे हैं। जी हसन, वो आइन से मुबर्रा कोई फैसला नहीं कर रहे। कल वाला भी अगर आप देख लें कि 191 का उन्होंने आर्टिकल का उसी को डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि हम उसकी तशरीह भी चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप जो है अपनी कानून साजी करें। वो कहते हैं आइन के अंदर रह के आप आइन के अंदर रहे, और ये भी जो डायरेक्शन दे रहे हैं कि आइन के तहत उन्होंने इंतखाबात करवाने हैं, जो भागेगा वो पकड़ा जाएगा। जी, आपका कमेंट आया, इसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़े। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सादर रसूल साहब आपके सामने कुछ कानूनी सवालात रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। साजुर साहब, आपके जानिब आएंगे, इंतखाबात से फरार की कोशिशें जो हुकूमत कर रही है उसमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मैं पहले तो गुजारिश करूं कि ये जो अभी बताया अदील साहब ने, हम कुछ अर्सा पहले इसी प्लेटफॉर्म से, जब अभी ये कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, तो हमारा यही ख्याल था कि उमर अता बंदयाल साहब इसको इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह या इवन साकिब निसार साहब की तरह इसको सियासी नहीं बनाएंगे। वो DPO गुजरांवाला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के थ्रू जो काम करवा सकते हैं, उसके लिए उन्हें मोहसिन नकवी को तलब करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही वो इस तरह का सियासी ड्रामा करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक दफ़ा फ़ंड्स रिलीज़ करवा दे और वो फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाएं, तो वहाँ से आगे सुप्रीम कोर्ट के लिए इसको शायद ऑर्गेनाइज करवाना इलेक्शन को मज़ीद आसान हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 218 से 222 के दरमियान जो हमारे आइन की प्रोविजंस हैं, उनको मद्देनज़र और उसकी जूरिस्प्रूडेंस को मद्देनज़र रखते हुए कहेगी कि अब बाकी की जो ब्यूरोक्रेसी है, ख्वाह वो पंजाब की हो या KPK की हो, उसको वो इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के ताबे आ चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका इंटरिम गवर्नमेंट्स के साथ मिलके तमाम चीज़ को रेगुलेट करता है। आइन की मंशा भी ये है कि इलेक्शन के ताबे आ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के थ्रू, ख्वाह उनको एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिस्क्वालीफाई करना पड़े, 2 करने पड़े, लेकिन इलेक्शन कमीशन के थ्रू सियासत को छेड़े बगैर इलेक्शन कमीशन के थ्रू शायद ये वाला आगे इसमें मजीद प्रोसेस करवा ले और इलेक्शन की तरफ हम जाएं। हुकूमत के पास ऐसी सिचुएशन में रोकने के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी का खदशा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।